کہ جو انسان کا عمل کیا کر دے، اس کے اندر اخلاص ختم کر دے، انسان کے عمل سے کیا کر دے، للہیت ختم کر دے، اخلاص ختم کر دے، اور اس میں انسان کی خواہش شامل ہو جائے، وہ عمل بھی کیا کہلاتا ہے، شرک۔ دیکھو اسی لیے علماء منع کرتے ہیں نا کہ مزاروں پر مت جایا کرو، چادریں مت چڑھایا کرو، درباروں پر مت جایا کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو وہاں کس لیے جاتے ہیں، دعا کے لیے جاتے ہیں، ہم تو وہاں ان سے مانگنے کے لیے تو نہیں جاتے ہیں، ہم تو کس کے لیے جاتے ہیں، وہاں دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر بعض لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ان کو سنائیں گے، یہ اللہ کو سنائیں گے، اللہ ہمارا کام کر دیں گے۔ یہ بھی شرک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی کہ آپ دادا دربار جا کر ان کو سنائیں، پھر وہ کس کو سنائیں گے، اللہ کو، پھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ بلکہ اس مخلوقات میں نا سب سے افضل ترین مخلوق انبیاء کی ہے، اور انبیاء میں سب سے افضل امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور بابرکت ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب مانگنے کا کہا ہے نا کہ مجھ سے مانگو، تو اللہ نے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وسیلہ نہیں بنایا کہ پہلے آپ کدھر جاؤ، روزے اطہر پہ جاؤ، نبی کو سناؤ، پھر نبی مجھے کہیں گے تو میں تمہاری حاجت کو پورا کروں۔ بلکہ قرآن میں پہلی آیت اللہ نازل فرما رہے ہیں، سورہ بقرہ رکوع نمبر 7، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے بندے جب تو مانگے گا نا مجھ سے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو تو مجھے اپنے بہت قریب پائے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کیونکہ میں وہ ذات ہوں کہ جب ایک داعی یعنی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، فاستجیبوا لی، تو میں ہی وہ ذات ہوں جو اس کی دعا کو کیا کرتا ہوں، جی قبول کرتا ہوں۔ اب دیکھیے اس آیت میں کہیں بھی درباروں کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی صوفیاء کا ذکر نہیں ہے، کہیں پر بھی بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو پہلے آپ فلاں بزرگ کی قبر پہ جائیں گے، وہاں پھول بچھائیں گے، وہاں عرق گلاب چھڑکیں گے، وہاں پر آپ بیٹھیں گے، سپارہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ان بزرگ سے گزارش کریں گے، پھر وہ اللہ سے کہیں گے۔ تو پھر اللہ کا اللہ ہونا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر خدا کو اتنے واسطوں کی ضرورت پڑے ایک بندے کی بات سننے کے لیے، تو پھر وہ کیسا خدا ہے؟ پھر اس میں یہ دعوی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ خدا ہے۔ خدا تو وہ ہے جو بغیر واسطے کے پیدا کرتا ہے، بغیر واسطے کے موت دیتا ہے، بغیر واسطے وہ سبب کے رزق کھلاتا ہے، بغیر واسطے وہ رزق کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا کی کوالٹی یہی ہے کہ اس کو اپنے بندوں کے ساتھ جڑنے کے لیے کسی سبب، ذریعے، واسطے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب جس بندے کے ذہن میں یہ گتھی پھنسی ہوئی ہے، سلجھ نہیں رہی کہ پہلے یہاں پھر وہاں، اب بتائیں اس کا عقیدہ توحید پر مبنی ہے کہ ہلکا پھلکا شرک کر رہے ہیں، اس کی طبیعت میں ہلکا پھلکا شرک پایا جا رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے یہاں پھر وہاں، جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ وہاں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تم ہاتھ اٹھاتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور پھر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، دنیا میں کوئی ایسا چپا نہیں ہے جہاں پر اللہ موجود نہ ہو۔
یہاں تک کہ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بتوں کو تو پوچھتے ہیں، اللہ کے غیر کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، لیکن جب کبھی سمندر میں ہوتے ہیں، سمندری سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کشتی ڈاماڈول ہونے لگتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت یہ کس کو پکارتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ موجود ہے، لیکن خواہشات آڑے آ رہی ہیں اللہ کو صحیح طرح سے تسلیم کرنے۔ تو ہمیں بھی اللہ کا حکم، ہمیں پتہ ہے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، فحاشی سے، بے حیائی سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یتیموں کا مال نہ کھانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اپنی بہنوں کو وراثت میں حق دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ سارے احکام ہمیں پتہ ہے کس کے ہیں؟ کس کے؟ اللہ کے۔ لیکن عمل کرنے میں ہمیں رکاوٹ کیا بن رہی ہے؟ نفس کی خواہش، اپنے گندے جذبات۔ تو جو چیز اللہ کا حکم یا اللہ کو ماننے میں رکاوٹ بنے گی، وہی چیز اللہ کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ شرک کہلائے گی۔ بہت سمجھنے والی بات ہے، ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ یار ایک بت کھڑا ہو، اس کے سامنے ایک بندہ پوجا کر رہا ہے، بس یہ مشرک ہے۔ اس کو آپ اس بندے پر آپ مشرک ہونے کا حکم تو نہیں لگائیں گے، لیکن یہ شرک کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ بن رہا ہے نا، کہ جو آہستہ 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 اس کو اس مقام تک لے جائے گا کہ پھر یہ بندہ پورا قبر کو بھوجے گا۔ اور ہوتا ہے ایسے، ایک آدمی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے اور وہ دربار پہ جا رہا ہے بار بار دعا مانگنے کے۔ اب اولاد تو اللہ نے دے دی نا اس کو، لیکن یہ کہاں جا رہا ہے؟ دربار پہ۔ اللہ کی طرف سے اس کی اولاد ہو گئی ہے، تو چونکہ یہ پہلے سے کہاں جا رہا تھا؟ دربار پہ۔ اب اس کا عقیدہ کیا بن جائے گا کہ اس مزار پر بار بار دعا کی ہے تب اللہ اولاد ہوئی ہے، اگر میں اس دربار پہ نہ آتا، اس قبر کے سامنے بیٹھ کے دعائیں نہ کرتا، تو مجھے اولاد نہ ملتی۔ تو دیکھو اللہ نے کہا کہ ان ذرائع کی طرف بھی نہ جاؤ جو آپ کو کیا بنا دیں؟ مشرک بنا دیں۔ تو یہ ذریعے کی طرف جاتا رہا، بالآخر اس ذریعے نے اس کو مکمل کیا کر دیا؟ شرک میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ مزاروں پر جانا، قبروں پر جانا، چادریں چڑھانا، پھول پھینکنا، عرق غلاب چھڑکنا، وہاں جا کے اپنی حاجتیں مانگنا، یہ اس وجہ سے علماء اس کو منع کرتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ انسان پھر انہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو دین بہت آسان ہے، دین اتنا مشکل نہیں ہے، اور اللہ تک پہنچنا بھی بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب آپ صحیح راستے کو چھوڑ کر ایک برے راستے کا انتخاب کرتے ہیں، تو پھر صحیح راستے کی جو آسانیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہاتھ سے جاتی ہیں، منزل تک انسان پہنچ بھی نہیں پاتا، اور برے راستے کی جو مشقتیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے حصے میں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ کو مانے تو خالصتاً صرف اور صرف کس کو مانے؟ اللہ کو۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں۔